الحمدللہ علی نوالہ والصلاة والسلام علی مظہر جمالہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میرے معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ماہ رمضان المبارک کا ادب احترام روزے رکھنے کی اور اللہ پاک ہمیں اعتکاف پر بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، آج ہم اعتکاف کے متعلق آپ کی چند باتیں گوش گزار کریں گے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے 20ویں روزے کو نماز عصر کے بعد کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے دیوانے اور پروانے حضور کے غلام اللہ کے گھروں کے مہمان بن جاتے ہیں، مسجدوں میں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں۔ آیا کہ اعتکاف کس چیز کا نام ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں اعتکاف پر بیٹھ جاؤ، اور اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے، اعتکاف عکس سے ہے یا عکوف کا ہے۔ عکوف کا لغوی معنی ہے کسی چیز کی طرف متوجہ ہونا اور تعظیم کی نیت سے کسی چیز کے پاس ٹھہرنا۔ شریعت میں عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن پاک میں سورہ الاعراف آیت نمبر 138 میں آتا ہے کہ جبکہ بنی اسرائیل والوں کا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا جو اپنے بتوں کے سامنے یعکفون علی اصنام اللہ، اپنے بتوں کے سامنے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو علماء کرام اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں اگر وہ بتوں کے پجاری اپنے بتوں کے سامنے احترام کے ساتھ بیٹھ جائیں تو پھر جو ہو بھی اللہ کا بندہ، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والا ہو اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام امتی ہو، جب یہ مسجد میں بیٹھ جائے، مثال کے طور پر اگر کسی سخی اور داتا کے دروازے پر کوئی آ کر بیٹھ جائے، کہے کہ مجھے کچھ دے، مجھے نواز اپنے مال سے، اپنی دولت سے، اپنے خزانوں سے، اگر وہ اس کو نہ نوازے تو اس کے دروازے کی توہین ہے، اس کے گھر کی توہین ہے۔ تو جب بندہ اعتکاف کر کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں سب رابطے دنیا کے توڑ کر اللہ سے رابطہ جوڑ کر جب مسجد میں آ جاتا ہے بندہ، اور بندہ کہتا ہے میرے مالک مولا دیکھ لے، میں نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے،
اپنے کاروباروں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے تمام معاملات کو چھوڑ دیا ہے، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے بیٹے بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے، اے میرے مالک و مولا میں تیرے گھر میں آ کر تیرا مہمان بن کر آ کر بیٹھ گیا ہوں، میرے مالک مولا میرا اعتکاف قبول فرما اور مجھے نواز دے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اتنا عطا فرماتا ہے، اتنا عطا فرماتا ہے میرا مالک جو بندہ مانگے اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ناظرین، اعتکاف حضرت اما عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف پر بیٹھا کرتے تھے، ہر سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر کسی سال مجبوری کی وجہ سے حضور اعتکاف پر نہ بیٹھ سکتے تو پھر اگلا سال جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف فرماتے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ پاک فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 دن کا اعتکاف بیٹھتے حتیٰ کہ آپ سرکار نے وفات پائی، دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اعتکاف کا لغوی معنی ہے کہ رک جانا، ٹھہر جانا۔ جس وقت بندہ رک جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے ہر معاملات سے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ اور میرے اور تیرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مشکات شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایک دن کا اعتکاف کر لے تو اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں تیار کرتا ہے، 3 خندقیں تیار کرتا ہے، اور بندے اور جہنم کے درمیان اور ایک خندق کا فاصلہ کتنا ہے؟ آسمان سے زمین سے لے کر آسمان تک جتنا خلا ہے یہ ایک خندق کا اتنا سفر ہوگا۔ یعنی کہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ماہ رمضان مبارک میں اعتکاف پر بیٹھ جائے، پھر اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے جو نیک عمل کرتا تھا، جو بھی نیک عمل کرتا تھا اور ماہ رمضان مبارک میں وہ اعتکاف پر بیٹھ گیا، جو اچھے اعمال کرتا تھا وہ نہیں کر سکا اعتکاف پر بیٹھنے کی وجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو اعتکاف سے ہٹ کر اعتکاف سے پہلے جتنا نیک اعمال کرتا تھا اللہ پاک ان تمام کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اعتکاف جو ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت مقدس عظیم سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ اعتکاف پر بیٹھ جائے اللہ پاک اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب، مقبول حج اور مقبول عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کل کے اس پرفتن دور میں ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے جب وہ اعتکاف پر بیٹھ جاتے ہیں وہ طرح طرح کی باتیں اور گپے شپے لگاتے ہیں، جبکہ یہ ناجائز ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ مسجد میں ویسے ہی بولنا بہت بڑی بری بات ہے۔ نیکیوں کو مسجد میں بولنا، دنیا کی بات کرنا ایسے کھا جاتا ہے جیسے سوکھی ہوئی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔
تو اللہ پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوڑے پاک کے صدقہ سے ہماری نسل کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے کہ اعتکاف پر بیٹھ کر اس کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔